اور بھائی ماشاءاللہ ایک اور بہترین اور لاجواب پروجیکٹ یہاں پر مجھے دیکھنے کو ملا جس کے اندر یہاں پر مسجد اقصی اور بیت المقدس بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے کعبہ شریف بنایا گیا ہے اور ان بچوں کی بہت ہی پیاری محنت ہے. بچوں یہ کیا بنا آپ لوگوں نے؟ اچھا یہ 7 آسمان کا بہت دیکھو کتنا اچھا 7 آسمان کا انہوں نے بالکل ڈیزائن اس طریقے سے بنایا. یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ اور سکستھ اور سیونتھ یہ دیکھیں بھائی بہت ہی شاندار چیز بنائی ہے. تو میں سفر معراج کے بارے میں بتاؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کو معراج کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے لیے تیار کیا گیا. معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصی اور آسمان کی سیر کی. السلام معراج کے سفر کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے, دل نکالا جاتا ہے اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے. اس کے بعد جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی. لائٹ کو عربی میں برق کہتے ہیں. لائٹ کی جتنی اسپیڈ تھی اس سے کئی گنا زیادہ براق کی اسپیڈ تھی. اسی اسپیڈ سے سفر شروع ہوا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے مسجد اقصی لایا گیا. مسجد اقصی میں تمام انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی. پھر جب تمام انبیاء کی امامت میں نماز ادا کی پھر یہ سفر شروع ہوا. معراج کا سفر شروع ہوا تو اس سیکریٹ ڈور سے ہوا جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے. پھر دروازہ کھلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں, میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا آپ کو آنے کی اجازت ہے؟ ہاں ہمیں آنے کی اجازت ہے. یہ مکالمات پورا ہونے کے بعد دروازہ کھلتا ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں اور حوا علیہ السلام سے ملتے ہیں. اسی طرح دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں. چوتھے آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملتے ہیں. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں. ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ ہے جس سے 4 نہریں نکلتی ہے. 2 نہریں دنیا میں جاتی ہے جن کو نیل اور افراد کہا جاتا ہے. 2 نہریں جنت میں جاتی ہے جن کو شیزان اور ایزان کہا جاتا ہے. وہاں سے دنیا میں جاتی ہے جن کو نیل اور افراد کہا جاتا ہے اور 2 نہریں جنت میں جاتی ہے جن کو شیزان اور ایزان کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے سارے پر چل کے راکھ ہو جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آگے کا راستہ طے کرتے ہیں. وہاں سے بیت المعمود تک پہنچتے ہیں. بیت المعمود 7ویں آسمان پر سیدھے کعبے کے اوپر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. جیسے انسان کعبے کا طواف کرتے ہیں ویسے فرشتے بیت المعمود میں طواف کرتے ہیں. پھر وہاں سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا التحیات اللہ والصلوات والطیبات, یعنی تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے. پھر اللہ کا ارشاد ہوا السلام علیکم حی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی اے نبی آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں تمام نیک لوگوں کو اس طرح شامل فرمایا السلام علینا والا عباد اللہ صالحین, یعنی سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کو سن کر تمام فرشتوں کی زبان سے یہ لفظ ظاہر ہوئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندوں اور اس کے رسول ہے. اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو اتحیات ہم نماز کی دوسری اور چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں وہ اصل میں 3 بڑی ہستیوں کے الفاظ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا جو ہم پر فرض ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.